يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ قاف کی 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کی تخلیق سب سے زبردست اور عمدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جب الوہیت کا انکار کرتے ہیں، پیدائش کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اللہ بارہا انہیں یاد دلاتا ہے، اور سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفسوں میں غور کرو، تم اپنی جانوں میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری زبردست ہے، عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھ دیے ہیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 ہونٹ اور 1 ناک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اور اہم نعمت ہے جو ہماری زندگی میں اہم کردار عطا کرتی ہے، وہ یہی زبان ہے۔ زبان کا رول انسانی زندگی میں بہت بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان اس زبان کی ضمانت مجھے دیتا ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، یہ 2 چیزوں کی ضمانت جو انسان دے دیتا ہے تو قیامت کے دن میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ سوچئے، انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کے لیے خرابی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں پر فل سٹاپ اور روک لگایا۔ تو زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے زبان کی حفاظت یا زبان کی آفتیں یا زبان کی مصیبتیں یا ہمارے زبان کھولنے سے وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو ہمارے گھر تک دستک دے دیتی ہیں۔ زبان کی حفاظت ایک مومن کی ضرورت ہے، ایک مومن کا شیوا ہوتی ہے۔ بے جا قسم کے الفاظ استعمال کرنا، غلط بیانی سے کام لینا اور زبان کا غلط استعمال کرنا، یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ زبان کا بڑا غلط استعمال ہمارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ سورہ قاف کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب 2 حاصل کرنے والے حاصل کریں گے عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، ایک دائیں جانب بیٹھا ہوا ہوگا، ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوگا، قعید، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور غلط زبان ہم استعمال کرتے ہیں تو فرشتے اس کو اپنے ریکارڈ میں لے آتے ہیں۔ تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اس کے انتظار میں ہے اور بیٹھا ہوا ہے، تمام چیزیں لکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں
کہ شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے دل ٹوٹے آواز نہ آئے. جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز تو آتا ہی ہے، لیکن جب ہم اس زبان سے کسی کا دل توڑتے ہیں تو کیا اس دل کی دھڑکن کو جو ہم نے توڑا ہے اس کی آواز آتی ہے؟ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان تلوار کا لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرے. ہم اپنے سامنے والے کو بات کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، احتیاط سے بات کرنا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں آپ ایک بات پوری گارنٹی سے ممبر پر کھڑے ہو کے ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، سب سے زیادہ اچھے انداز میں شریعت جس انداز میں پیش کرتی ہے، اچھے انداز میں کوئی اور مذہب اس نے پیش کر سکتا. اسی لیے ہم کو زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے، ہم کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا کیسے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے منہوں کے بل کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور کیوں داخل کیا جائے گا؟ الا حصائد السنتهم، ان کی زبان کی کمائی ہوگی، ان کی غلط زبان کے استعمال کا نتیجہ ہوگا جو ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت پائی جاتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. دیکھیے، ہم کوئی ایسا کلمہ کہتے ہیں، وہ کلمہ سامنے والے پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے، پہلے یہ سوچنے کے بعد زبان کھولنا چاہیے. اور اس حدیث کے اندر اسی حساسیت کو اللہ کے رسول نے اجاگر کیا، اسی حساسیت کو کہ سامنے والے کا دل توڑے بغیر بات کرنا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی بها بالا یرفع اللہ بها درجات. کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کے ایسے جملے بولتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کہہ رہا ہے، لیکن یہی وہ کلمات ہوتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے جو اس کے جنت میں جانے کا اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ایک بندہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے اور اسے پرواہ بھی نہیں، تو شعور بھی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کسے کہہ رہا ہوں اور میں کیوں بول رہا ہوں، اسے یہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یہ لاابالی پر، اس کا یہ غفلت کا مزاج اسے یہوی بہا فی جہنم، جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، زبان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، زبان کا غلط استعمال، زبان کی آفتیں کیا ہوتی ہیں، کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں گے. اس کے بعد زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، زبان کا غلط استعمال ایک ایسا بھی ہوتا ہے لا یعنی شخص سے متعلق گفتگو کرنا. لا یعنی شخص سے مراد کیا ہے؟ میری زندگی میں جس کا کوئی رول نہیں ہے، میری زندگی میں کسی کا اس آدمی کا کردار ہی نہیں ہے، اس کو لے کر بیٹھ کر میں باتیں کر رہا ہوں. زبان کا غلط استعمال کیسے؟ میں مسجد کے باہر گیا اور ایک آدمی ٹھیلا لگا ہوئے کچھ سبزیاں بیچ رہا ہے، میں اس کی غیبت کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے کھڑا ہوں. کیا یہ زبان کا غلط استعمال نہیں؟ اس شخص سے میرا کیا ناتا؟ میں نے کیا کبھی اس سے سبزی خریدی ہے؟ کیا وہ سبزی خریدنے والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لا یعنی لوگوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن کس میں ہے؟ انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ما لا یعنی، جس شخص سے متعلق وہ نہیں ہے اس کے متعلق گفتگو نہ کرے. ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے جو اس کی زندگی میں اہم کردار ادا ہی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں بول کر ہم اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے غالباً یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص ان کی غیبت کرتا، غیبت کے بارے میں بھی آگے باتیں آئیں گی، غیبت کرتا تو ٹوکرے میں سجا کر اسے یہ دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، کچھ گفٹ بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ آدمی جو حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کیا ہے، گویا اس نے کیا کیا ہے، اپنی نیکیاں قیامت کے دن ان کے حق میں ٹرانسفر کر دیا ہے.
یہ بات ہوتی ہے. کسی شخص سے متعلق ہم نہیں جانتے, ہمارا اس سے واسطہ نہیں پڑتا, ہم اس کے بارے میں کیوں گفتگو کریں. اسی طرح میرے بھائیوں, زبان کا ایک غلط استعمال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے متعلق ہم نہیں ہیں, وہ شخص ہم سے متعلق نہیں, اس کے بارے میں ہم زبان کھولنا بند کرنا. دوسرا شخص, زبان کا غلط استعمال اس طریقے سے بھی ہوتا ہے لعن و طعن کرنا. لعن و طعن کا مطلب کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا, لوگوں پر ہمیشہ لعنت پھینکنا. وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے, وہ تو گنہگار ہے. اور یہ لائن شخص میں یہ بھی آدمی داخل ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہماری نظر میں جس کا تذکر آ جائے, ضروری ہے کہ ہم اس پر کمنٹس ماریں, ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک بات بولیں. نہیں, لعن و طعن یہ مومن کی نشانی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا بیان کرا؟ میں بہت زیادہ فحش گو کلمات استعمال نہیں کرتا, میں بہت زیادہ لعن و طعن کرنے والا نہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مومن, یہ نبی کی شان تو دوسری بات, ایک مومن کی شان بھی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں پر لعن و طعن نہیں کرتا. اسی طرح زبان کے غلط استعمال میں فضول کلامی ہے, بے جا قسم کی گفتگو کرنا, جس گفتگو سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے, نہ ہماری دنیا بن رہی ہے نہ ہماری آخرت بن رہی ہے, بلکہ اس میں دوسروں کو لیے ضرر پہنچتا ہے, دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. فضول کلامی کرنا مومن کو کیا سکھایا گیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو انسان, دیکھیے اتنی بڑی چیز ہے زبان کا استعمال, اسے کس سے جوڑا گیا؟ آخرت کے دن پر ایمان سے جوڑا گیا. اگر یہ ایسی ان امپورٹنٹ چیز ہوتی, غیر اہم چیز ہوتی, تو عقیدہ آخرت سے اس کو کیوں جوڑا جاتا؟ کہا کہ جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اچھی بات ہے, بھلی بات ہے, جس بات سے کہ مجھے فائدہ ہو, آپ کو فائدہ ہو, امت کو فائدہ ہو, قوم کو فائدہ ہو, چار لوگوں کو فائدہ ہو. اب ہمارے زبان کھولنے سے فتنہ پیدا ہو تو خاموش رہنا چاہیے. کم سے کم فتنہ تو دبا رہتا ہے. اتنی تو قربانی ہماری امت کے لیے ہم بھی تو دے سکتے ہیں, میں بھی تو دے سکتا ہوں. خیر, ہم اپنی ہی مثال دیں. آپ میں سے کسی کو ہم نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا, اللہ نہ کرے آپ ایسے نہیں ہیں, میں ممبر پر کھڑے ہو کے اس آدمی کے بارے میں بول دیا, فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو کم سے کم فتنہ نہیں نہ ہو, صبر کرنا چاہیے, لوگوں کے درمیان فتنے نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ زبان کرتی ہے یہ ساری چیزیں. تو بہرحال فضول کلامی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا طوبی لمن املک لسانہ, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کیا. اور یہ زبان کیسی ہے, جس کو چاہے جو سنا دے, یہ مومن کی شان ہے. ہمیں غصہ ہے اندر سے, ہم نے پوری بھڑاس نکال دی. یہ زبان ایسا نہیں ہوتا مومن. طوبی لمن املک لسانہ ووسعہ بیتہ, اور ایک آدمی جو اس کا آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور گھر اس کے لیے کافی ہو گیا. اس حدیث پر آگے پھر ہم تبصرہ کریں گے, اور آگے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ بقا علی خطیئتی, اور گھر میں گھر کیوں کافی ہو گیا؟ اپنی غلطیوں پر وہ گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس اس کی خود ڈھیر ساری غلطیاں ہیں, غلطیوں کا پہاڑ ہے, لیکن باہر نکل کر دوسروں پر تبصرہ کرتا, فتنہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اب یہ آدمی اگر گھر میں خاموش بیٹھے گا تو فتنہ بھی نہیں ہوگا, فتنے کو لگام بھی ملے گی, اور یہ خود اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ پائے گا کہ میری ترقی کیسے ہو اور میرے گھر والوں کی ترقی کیسے ہو. اسی لیے شریعت میں گھر کو لازم, فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑنے کی بات کیوں کہی؟ اچھا, قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَجَعَلَ لَكُمْ بُيُوتَكُمْ سَكَنًا, تمہارے لیے تمہارے گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنائی. کیوں اللہ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بتایا؟ اس لیے کہ انسان باہر نکلتا ہے, کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے, اس کلیش ہوتا ہے, اختلافات پیدا ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, دو لوگوں پر وہ تبصرہ کرتا ہے, معاشرہ بگڑتا ہے, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے, جو کام ہے اسے دیا گیا وہ کام کرے, پھر گھر نکل جائے. یہ اس کے لیے کافی ہے, ورنہ ہزار باتیں ہوتی ہیں, اور کس کس پر انسان لگام لگائے گا. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی ہے کہ فضول کلامی کرنا, زائد کلام کرنا, اسی طرح باطل چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا, یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے. ظاہر سی بات ہے, آدمی کے ذہن میں جو خیالات دوڑتے ہیں زبان سے وہی چیزیں وہ نکالتا ہے. اب فضولیات میں سوچ کر, باطل چیزوں میں سوچ کر, اپنا وقت گوا کر, سوچ کر زبان سے لوگوں کے سامنے کمنٹس کر رہا ہے, اور سامنے والا بھی اس کا اثر قبول کر رہا ہے.
وہ یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ یہ حق کہہ رہا ہے کہ باطل کہہ رہا ہے. بات کو ہمارے لوگوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ لے لیں فوراً, وہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے نہیں معلوم. تو پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, طبرانی کی روایت ہے, ان اعظم الناس خطایا یوم القیامت اکثرهم خوضا فی الباطل, کہ لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار قیامت کے دن وہ ہوگا جو باطل میں زیادہ غور و فکر کرے گا, باطل چیزوں میں بیکار جو اس سے متعلق نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث میں بیان فرمایا, قرآن مجید کیا کہتا ہے, جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ان کو پوچھا جائے گا سورہ مدثر, قالوا لم نک من فما سلککم فی سقر, کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا, جہنم میں جانے کا تمہارا سبب کیا ہے. کئی اسباب بتائیے اس میں, ولم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. اتنا ہی نہیں, نماز کے ٹائم پہ مسجد میں ہونے کی وجہ وہ وقت بیکار گزارتے تھے, بیکاری میں گزارتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ مارتے تھے, گوسپ کوئن بنے بیٹھے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, وہ کسی کے بارے میں دو باتیں بول رہا ہوں, بجائے وہ وقت یہاں مسجد میں آ کر آدمی گزارے, نماز پڑھے, دو رکعت نفل نماز پڑھے, اس سے فائدہ ہوگا, کم سے کم ثواب تو کمائے وہ آدمی, مسجد سے تعلق تو جڑا, اللہ سے تعلق تو جڑا اس آدمی کا. تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہمارے جہنم میں جانے کا سبب کیا کہ ہم بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار گفتگو کرتے ہیں. اور یہ بارہا ہم نے بیان فرمایا, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر فرینڈ سرکل کا ہونا بہت ضروری ہے, اچھے فرینڈ سرکل کا. اور ایسے فرینڈ سرکل مل گیا جو بیکار قسم کی گفتگو کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ان کی نمازیں چلی جائیں گی. اسی طرح میرے بھائیوں, زبان کا غلط استعمال میں یہ بھی ہے کہ جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا, اور لڑائی کے وقت گالی گلوچ پر اترانا, وعدہ خلافی کرنا اور لڑائی کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اترانا, یہ بھی نفاق کی نشانی کے طور پر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا. وہ اذا خاصم فجر, جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے, اور وہ اذا وعد, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن جو بات بولتا ہے اس بات سے مکرتا ہے, اور مومن جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کر کے بتلاتا ہے. اسی طرح زبان کے غلط استعمال میں عام لوگوں کا صفات کی آیات, اسماء و صفات کی آیات میں سوالات کرنا, اسماء و صفات کی آیات چونکہ توحید کا باب ہے, اور ایسے سوالات کرنا جس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نیچے تہجد کے وقت اترتے ہیں, تو اس میں غور و فکر کرتے ہوئے بیٹھنا اور اس سوال کو بڑھاوا دینا کہ اللہ کیسے اترتے ہیں, کیوں اللہ اترتے ہیں. اس میں ہمیں صحابہ کا نہج اختیار کرنا چاہیے. صحابہ نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا, اس کی کیفیت میں, اس کے میتھڈ میں ہم نہیں جائیں گے. بس جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہم ویسے ایمان لائیں گے, یہ ایمان ہمارا جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا. یہ بھی ایک زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے. ایک اور چیز جو زبان کے غلط استعمال میں, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا, ہم آگے ذکر کریں گے, غیبت. غیبت تو اس معاشرے کا بہت بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ میں شریعت نے سے شمار کیا. آج ہوتا کیا ہے, غیبت اتنی کامن ہو گئی ہے, ہمیں دل سے ہماری کراہت نکال لی گئی ہے, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہم کسی کے پیٹ پیچھے بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, یا معشر من آمن بلسانی, اے معاشرے کے لوگ جن لوگوں نے اپنی زبان سے ایمان لایا, ولم يدخل الایمان فی قلبہ. دیکھیے کہہ رہا ہے قرآن, حدیث کہہ رہی ہے کہ اب تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے لا تغتابوا المسلمین, مسلمانوں کی غیبت مت کرو, ولا تتبعوا عوراتهم, اور ان کی عیب چوری نہ کرو, ان کے پیٹ پیچھے غیبت نہ کرو, ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. آج ہمارا مزاج کیا, شریعت کا مزاج ہمیشہ مقدم رکھیے. آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا, کوئی شخصیت ہمیں پسند نہیں آتی, اس کی غلطیاں ٹٹولنے میں ہم لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس آدمی سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, میرے سے کسی کا ذاتی اختلاف ہوگا, اس ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھے, اس ذاتی اختلافات کی وجہ اگر امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمیں وہ کوشش کرنا چاہیے. یہ ہم میں سیکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان لوگوں کی اختلافات بھی تھے, پڑھیے وہ لوگ کیسے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر, اپنے ذاتی مفاد کو امت کی مفاد کی خاطر سیکریفائس کرتے تھے. وہ ان لوگوں کو بڑے بولا جا سکتا ہے. اور زندہ دل انسان وہ ہوتے ہیں جو قوم کا سوچتے ہیں, اپنا نہیں, قوم کے بارے میں سوچتے ہیں. زندہ دل لوگ ہوتے ہیں
کہتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کوئی انسان کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَتَهُ، ہاں اللہ جب کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ يُفْزِعُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا اس کے گھر کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ. دیکھیے ہم کسی کے شخص کو باہر وار کرتے ہیں، اللہ ہماری عزت گھر میں نکال دیتا ہے. ہم اس سے بچ کر رہنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ہماری اصلاح کی نیت ہے تو اصلاح کی خاطر، اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تنہائی میں، بڑے مجلس میں ایک آدمی کا نام لے کر اسے ذلیل نہیں کیا جاتا تو ایسا ہے تو ویسا ہے. اگر اصلاح مقصد ہے تو بڑی مجلس میں آپ جو ہے لوگوں کو ذلیل نہ کیجیے. مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں، انسان کا دل نہیں توڑنا. اگر کسی سے کوئی غلطی اور اکیلے میں تنہائی میں آہستہ ہلو زبان سے، کوئی بازو والا بھی نہ سنے کہ ہم اس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، ایسا بولنے نکل جائے آپ نے خیر کا پانی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سامنے والا جو بول رہا ہے اس کی بات بھی آپ کو بری نہیں لگی بلکہ آپ کے دل میں اس کا مقام بھی بن جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اصلاح، بجائے اس سے کہ ہم غیبتیں کرتے تھے. اسی طرح میرے بھائیوں کہ ربیع بن خیثم کہتے ہیں کہ لا خیر فی الکلام الا فی تسع، کہ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر انسان ان 9 کاموں میں سے کوئی کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. کیا ہے وہ 9 کام؟ سب سے پہلے تحریم. اگر انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے اور زبان کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ توحید کا اقرار کرے، تکبیر اللہ اکبر. تیسرا تسبیح پڑھ لے، تمجید پڑھ لے، تحمید پڑھ لے. اسی طرح خیر کا اللہ سے سوال کرے، اللہ میری زندگی میں کوئی خیر داخل کر. اور اسی طرح شر سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے. اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ جتنے کام ہم نے بتلایا ہے یاد رکھیے، اس سے آپ ہٹ رہے ہیں تو آپ فضول کلامی کر رہے ہیں، یا تو کم سے کم اس حدیث پر عمل کریں. اگر یہ 9 کام بھی آپ نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کریں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. اور اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا نجات پائے. کیونکہ جو ہم بولتے ہیں اس کا جواب بھی آگے ہمیں دینا پڑتا ہے کہ ہم نے کیوں بولا، کس لیے بولا، کس وجہ سے بولا، اس کا پورا ایکسپلینیشن دینا پڑتا ہے. اگر ہم نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہیں، تو ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے من صمت نجا کہا اللہ کے رسول. زبان کی حفاظت، زبان کی کچھ آفتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. زبان کی حفاظت سے متعلق ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سفیان، عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث ترمذی میں پائی جاتی ہے، صحیح روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا، قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. فامر بأمر لا يسأل عنه احد بعدك، اور اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی ایسی بات کا مجھے حکم دیجیے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد اسلام میں اگر میں ڈٹ کر عمل کروں، کسی اور سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ایمان کو پر ثابت قدم میں رہ گیا، پھر اس ایمان پر میں جم گیا. کہتے ہیں صحابی رسول قال فمتقا، پھر اسی طرح اللہ کے رسول میں ایمان پر تو جھک جاؤں گا لیکن تقویٰ کیسے اختیار کروں. اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے تقویٰ کیسے اختیار کرو، اس زبان کے ذریعے. پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من نجات، نجات کیا ہے؟ نجات قال امسک لسانک، امسک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو، اور ولیسع بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رو. یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اور جو بھی ہم کلام کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس کلام کی یا اس باتوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں.
ان قسموں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، پھر اپنی جو گفتگو ہم کرتے ہیں ان قسموں کی روشنی میں اس کو ڈھال کر دیکھیے کہ ہم کتنے سچے اور پکے ہیں۔ پہلی قسم ضرر محض، صرف ہماری بات سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، کیا اس طرح کی بات کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں۔ دوسری نفع محض، ہماری ذات سے یا ہماری بات سے صرف نفع ہی نفع ہوگا تو بات کریں۔ تیسری ضرر و منفعت، تیسری گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے جب ہم زبان کھولتے ہیں، لیکن یہاں مومن کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، حکمت سے، کہ اگر میں یہاں زبان کھولوں تو میرا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو ہماری زبان کو بند کرنا چاہیے، چونکہ شریعت ہمیشہ مقدم کرتی ہے جہاں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو کم فائدے کو شریعت نہیں مانتی، اس نقصان کو دور کرنے کی شریعت کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کلام جو فضول کلامی جسے ہم کہتے ہیں، لا یعنی کلام جسے کہتے ہیں، جس بات کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو آپ خود یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم جو زبان کھول رہے ہیں چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا لوگوں کے سوسائٹی کے حق میں ہو، کیا اس زبان کا استعمال کرنا کہاں تک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کر کے جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔